إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے خدمت میں قربانی کے بہت اہم مسائل پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ حضرات کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلے ہم قربانی کے نصاب پہ بات کریں گے. نصاب کتنا ہونا چاہیے اور کون لوگ صاحب نصاب ہیں، یہ سن لیجئے. جس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم کو نکال کر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے قیمت کے برابر رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت سے اور استعمال سے زائد سامان ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے بعض یا سب سامان ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد عورت پر قربانی واجب ہے. قربانی کے نصاب کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. یہ بات اچھے سے ذہن نشین رکھے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے نصاب پہ بھی سال گزرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے جو مرد یا عورت صاحب نصاب بن جائے اس پر قربانی واجب ہے. سمجھ میں آگی نا؟ یہ ہو گیا صاحب نصاب. اب یہاں بہت سے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں اس کو سن لیجئے. مرد عورت دونوں اگر صاحب نصاب ہے تو دونوں پہ قربانی واجب ہے. بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کہ ہے تو دونوں پہ قربانی واجب، لیکن ایک کر دیتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی ہے، دونوں صاحب نصاب ہیں، لیکن شوہر قربانی کر دیتا ہے کہ چلو بھئی ایک ہو گئی، بات ختم ہو گئی. حالانکہ بیوی جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس کو بھی الگ سے کرنی ہوگی. سمجھ میں آگی بات؟ دوسرا مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر گھر کے اندر ایک سے زائد صاحب نصاب ہے، مثلا 4 بھائی ہے اور چاروں صاحب نصاب ہے، یا ماں ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، ابا ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، بیوی ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، بھائی ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اب ان سب کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ہوگی. قرض کے تعلق سے میں اوپر بتا چکا ہوں. قرض نکالنے کے بعد اگر یہ حضرات صاحب نصاب رہتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے علیحدہ علیحدہ. ایک اور یہاں غلطی جو کرتے ہیں لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ خود صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرتے ہیں کہ یہ قربانی ہم نے اپنے ابا کی طرف سے کر دی، یا دادا کی طرف سے کر دی، یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کر دی. یہ نفلی تو قربانی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو اپنی طرف سے واجب قربانی ہی ادا کرنی ہوگی. اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ آپ ایک قربانی تو اپنی طرف سے کریں واجب، اور ایک قربانی اپنے کسی بزرگ کی طرف سے کر دیں، وہ نفل ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بزرگ جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، یا کوئی رشتہ دار جس کی آپ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں آپ جس کی طرف سے، اور وہ خود صاحب نصاب ہے، تو وہ چونکہ صاحب نصاب ہے، آپ کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے وہ نفل قربانی شمار ہوگی، واجب شمار نہیں ہوگی وہ ان کی طرف سے جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ جو وہ صاحب نصاب ہے ان کو خود اپنی طرف سے قربانی کرنی ہوگی. سمجھ میں آگی نا بات؟ تو یہ جو بہت زیادہ اس میں جو طول دیا جاتا ہے کہ بھئی اب کی بار ہم نے ابا کی طرف سے کر دی، اب کی بار اماں کی طرف سے کر دی، اب کی بار فلانے رشتہ دار کی طرف سے کر دی، تو ان کی طرف سے جو آپ کر رہے ہیں یہ نفل قربانی ہو رہی ہے. واجب آپ کے ذمے ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا ہے، تو واجب کو ادا کرنا ہے آپ کو، نفل تو بعد کی بات ہے. اگر گھر کے اندر سارے افراد جو ہے مرد حضرات عورتیں وغیرہ سب ملا کے اگر الگ الگ صاحب نصاب ہے تو سب کو علیحدہ علیحدہ اپنی طرف سے ہی قربانی کرنی ہوگی. یہ تو مسئلہ ہوگا صاحب نصاب کا.
اب ہم جانور کی عمر کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا بکری ان دونوں کی، یعنی کہ بکرا یا بکری کوئی بھی ہو دونوں میں سے، ان کی 1 سال مکمل یا اس سے زیادہ عمر ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم بنتا ہے تو بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گیا بکرا اور بکری کا عمر کا معاملہ۔ گائے اور بھینس کی جو قربانی کریں گے ان کے لیے کتنی عمر ہونا شرط ہے جانور کی؟ تو ان کے لیے 2 سال، یعنی کہ گائے یا بھینس کی اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو ان کی عمر مکمل 2 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر اونٹ یا اونٹنی کی قربانی کرتے ہیں تو ان کی عمر ہونی چاہیے مکمل 5 سال یا اس سے زیادہ۔ اگر 1 دن بھی کم رہتا ہے تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ دمبا اور بھیڑ اگر یہ فروا ہو، موٹے تازے ہو اور صحت مند ہو اور ان کی عمر 6 مہینے ہو تو ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ 6 مہینے کی، 6 مہینے کے اگر ہے یہ اور یہ فروا ہے، صحت مند ہے، تازے ہے، موٹے ہے، دیکھنے سے ایسے لگتے ہیں جیسے سال بھر یا اس سے زیادہ کے ہیں، تو پھر ان کی قربانی 6 مہینے کی عمر میں ہی کرنا درست ہے۔ اور اگر یہ ہلکے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی جو بکری کا نصاب ہے وہی ہے، جو بکری کی عمر کا معاملہ ہے وہی ان کا بھی ہے، یعنی کہ 1 سال یا اس سے زیادہ۔ تو یہ تو ہو گیا بکریوں کی، گائے بھینس کی اور دمبے وغیرہ کی، اونٹ وغیرہ کی عمر کا معاملہ۔ اب ہم جانور کے عیوب کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہاں جو میں اب بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم مسئلے ہیں۔ جو جانور عیبدار ہو جائے ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ عیب کون کون سے جس کی وجہ سے جائز نہیں ہوتی، جائز نہیں رہتے قربانی؟ سب سے پہلے جو بات آئی ہے وہ آئی ہے مجنون، یعنی کہ جنون کی وجہ سے اگر کوئی جانور چارہ نہ کھا پاتا ہو، چارہ نہ کھاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ایسا جانور جو خارش زدہ ہو، جس کو خارش ہو گئی ہو اور اس کی خارش اس کے چمڑے میں پہنچ گئی ہو، گوشت میں مل گئی ہو، یا پھر وہ بیمار اس خارش کی بیماری کی وجہ سے دبلا پتلا ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو یعنی کہ کمزور ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو قربانی گاہ کی طرف نہ چل سکے، یعنی کہ چل کے نہ جا سکے، اس کے پیر خراب ہے، پیرالائز ہے وہ، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا 1/3 کان کٹا ہو یا دم کٹی ہوئی ہو، 1/3 دم کٹی ہوئی ہو یا 1/3 کان کٹا ہوا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دمبا وغیرہ ہوتا ہے اس کی 1/3 چکتی جو ہوتی ہے نا، اس کی چکتی ختم ہو گئی ہو، یا اس کو وہ ایک نابینا ہوتا ہے یعنی کہ 1/3 اس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹ گیا ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہو، سوکھ گئے ہو، یعنی ان میں دودھ نہ آتا ہو، خشک ہو گئے ہو۔ اگر بڑا جانور ہے، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، تو اگر ان کے 2 تھن سوکھ گئے ہو تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر بکری ہے اس کا 1 تھن سوکھ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خنثی تو سمجھتے ہیں نا آپ، جو مخنث بولتے ہیں جس کو، اگر بکرے کے یا جانور کے اندر کوئی بھی جانور ہے اس کے اندر وہ بیماری پائی جاتی ہے، وہ سمٹمز پائے جاتے ہیں، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال اور جو کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ کیا بغیر خصی، یعنی کہ جس کے کپورے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں،
اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ اس کی قربانی بالکل درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ خصی کیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ اگر کسی بکرے کا یا کسی جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے، سینگ ٹوٹنے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو زخم بن جائے اور وہ زخم دماغ تک پہنچ جائے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ میں نے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے جو رکھے ہیں، یہ آپ کتاب النوازل کھول کے دیکھیے، اس میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہدایہ کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائیں گے۔ قدوری کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے نخبۃ المسائل کھول کے دیکھیں گے، اس میں مل جائیں گے۔ بہت سی کتابیں ہیں جس میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھ گئے ہوگے، مسائل کو سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔